میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے بوٹیاں تیرے واسطے کیتیاں گئیاں، ساڈے جسماں دے ٹکڑے تیرے واسطے کیتے گئے۔ آواز آ رہی فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ اکبر۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش تے میرے محبوب کھڑے ہوئے نے، حضرت حمزہ دیاں انتڑیاں باہر کڑیاں ہوئیاں۔ اللہ 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 کیا کیا سی میں عرض کیتا سی نا، قالا یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی۔ اس بزرگ دیاں انتڑیاں باہر کڑیاں جڑا دا سی وجانی اقصى المدینتی رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ دی گل منن دی بجائے ادا پیٹ چاک کر دیتا، یہ انتڑیاں باہر نکل آئیاں۔ اللہ نے آسمان والا پردہ درمیان چ ہٹا دیتا۔ میرے بندے جے تیریاں انتڑیاں میرے واسطے کڈیاں گئیاں نے، آ دیکھنا اور بہشت بریل ساری تیرے نامے لا چھڈیے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہے، انتڑیاں باہر نکلیاں ہوئیاں، بہشت سامنے کیتی ہوئی۔ اے بندہ کس عاجزی نال آدا ہے، قال یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اے کاش میری کملی قوم تہانوں بھی پتا چل جانا، جیڑا رب نامے مار کھاوے اللہ او دے کنے درجے بلند فرما دیندے نے۔ اے اعزاز قرآن اندر اس اللہ والے نو نصیب ہویا جیڑا رسولاں دی پیروی دا اپنی قوم نو واز کردیا ہویا، تبلیغ کردیا ہویا، اس نے یار تے معراج تے عروج تے بلندی تے پہنچیا کہ قوم نے دیاں انتڑیاں باہر کر دیتیاں۔ میرے جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ احد اندر نصیب ہویا کہ انہاں دیاں انتڑیاں باہر کر دیتیاں۔ پھر اعزاز تیرے یزدانی نو نصیب ہویا کہ اودیاں چیر کر کے انتڑیاں باہر کر چھڑیاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قال یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی۔ میں عرض کر رہا جی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول کھڑے نے، اللہ دے آسماناں نے منہ کر کے عرض کردے نے، اللہ دل ایویں کردا ہے کہ چاچا حمزہ نو اس حالت وچ چھڈ جاواں، ایدیاں بوٹیاں جانوراں دے پوٹیاں دے اندر چلیاں جان، قیامت والا دن ہوے تو جانوراں دے پوٹیاں وچوں ایدیاں بوٹیاں نو باہر کڈے اور پوچھے حمزہ اے تیریاں حشر انج کیوں کیتا گیا؟ اے کہے گا اللہ صرف تیرے واسطے، صرف تیری رضا واسطے کیتا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر میرے ویرا، اللہ اکبر۔ عرض کر رہا فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، گج کے کہ رحمت اللہ علیہ، گج کے بول ذرا رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے اپنے دربار اندر طلب کیتا، آخدا ہے بادشاہ ہو حضرت جی پیر جی امام صاحب دیکھو نا اسی تہاڈی کیڈی قدر کردے ہاں، کیڈی عزت کردے ہاں، کیڈی تہاڈی منزلت، کیڈی تہاڈی فضیلت ہے۔ اینا سارے مولویاں نے مولویاں نے جی حضوریاں نے جو اس وقت دا اعزاز انہاں دا ہوئے گا وہ سارے اعزازاں دے نال انہاں سارے نے میری بات دی تصدیق کیتی ہے، میری بات دی ہاں اندر ہاں ملائی۔ میں آخیا قرآن اللہ دی مخلوق ہے، آدم جناب بالکل حضور جو تسی فرماندے ہو وہ کچھ ٹھیک ہے جی، قرآن اللہ دی مخلوق ہے۔ آ دیکھو نا انہاں سارے مولویاں نے میری بات دی تصدیق کیتی ہے، صرف تانوں آخری مہر لانے واسطے بلایا ہے، حضرت بس اس میری بات تے مہر لگا دیو۔ اللہ اکبر۔ سارے ملا ملانے جی حضوریے ہر دور اندر پیدا ہوئے، مگر یاد رکھی نام یزدانیاں دا ہی روشن رہ رہی۔
اللہ اکبر جی حضوریاں دے نال کدی روشن نہیں ہو رہے. کسی تاریخ اندر جی حضوریاں دا نام نہیں آئے گا. نام جدو بھی آئے گا یزدانیاں دا ہی روشن آئے گا, رب والیاں دا ہی نام روشن ہوئے گا. یاد رکھنی تیری ایک تاریخ ہے جی حضوریے جدو بھی آئے ہیں انہاں زلینا دا اج تک کسی نے نام نہیں لیا, اور آج بھی قیامت تک کسی خوجے دا نام نہیں آئے گا. جدو بھی نام آئے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, علامہ تیرا نام رہے گا, یزدانی تیرا نام رہے گا. جی حضوریاں دا کسی دا نام نہیں آئے گا. اے مٹ جان گے, انہاں دا کوئی نام لینا بھی برداشت نہیں کرے گا. جدو بھی کوئی نام لے گا تیری تاریخ اندر یزدانی دا نام لے گا. اللہ اکبر, اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بات سنو بیٹا, میری سارا بدل گیا, تاریخ کا رخ بدل گیا, سارا بدل گیا. اللہ اکبر. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بادشاہ میں او نہیں ہاں جڑا تو سمجھے. اللہ اللہ اللہ. تسی کی آخنا چاہتے ہو؟ حضرت فرماندے نے قرآن اللہ دی صفت ہے, جو اللہ ہمیشہ ہمیشہ حی قیوم ابدا, ایویں اللہ دی صفت بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی, کبھی ختم نہیں ہوئے گی. بادشاہ جی اونج نہیں سمجھ آئی تے اسی دوجی طرح بھی سمجھا لینے ہاں. جی ایویں نہیں سمجھ آندی اسی چھریاں نال سمجھا لینے ہاں, برما نال سمجھا لینے ہاں. انہوں پتہ نہیں کہ تو کس تاریخ نال واپا لگے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تو اعزاز چھین لیتے گئے, پیر وچ بھیڑیاں, ہتھاں وچ ہاتھ کڑیاں پہنا کر کے کوڑے مارن واسطے میدان اندر لے جایا جا رہا ہے. اگوں ایک آسم حداد لوہار چوریاں کرنے والا. میرے عزیز بچیوں, ذہن اندر بات محفوظ رکھنا, تہاڈی تاریخ کی ہے. چور آ رہے انہوں بھی ہتھ کڑیاں ماریاں ہوئیاں, پیرے بیڑیاں پائیاں ہوئیاں, کوڑے مار کر کے واپس لیا رہے نے. ویکھدا ہے تے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ویکھ کر کے آکھدا ہے امام جی اللہ اکبر, میں ایک چوراں ڈاکو ہاں, اج تائیں ڈاکے مارن تو باز نہیں آیا, مینوں کوڑے مارے گئے مگر میں چوریاں تو باز نہیں آیا. ویکھنا کتے کوڑے تہانوں دین تو باز نہ کر دے, اللہ دے دین تو ہلا کر کے نہ رکھ دے. حضرت امام نو کوڑے مارے جا رہے, پہلا کوڑا پیا آپ آکھ دین الحمدللہ, دوجا کوڑا پیا آپ آکھ دین جزاک اللہ, تیجا کوڑا پیا آپ آکھ دین ماشاء اللہ سبحان اللہ, اور چوتھا کوڑا پیا آپ آکھ دین ایتونی بے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ, ایتونی بے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. تو بھی کہہ ایتونی بے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. مار مار کر کے کیوں منواندے ہو؟ اور ذرا ایتونی بے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. این جھگڑے پیدا کیتی جا رہے ہو کہ آکھدے سن علامہ صاحب قرآن و سنت, قرآن و حدیث, کتاب و سنت, اللہ رسول دی بات. نتیجہ کیا؟ ایتونی بے کتاب اللہ اور سنتی رسول اللہ. مار کر کے کیوں منواندے ہو؟ بماں نال کیوں منواندے ہو؟ چھریاں نال کیوں منواندے ہو؟ دھمکیاں نال کیوں منواندے ہو؟ ایتونی بے کتاب اللہ, ایتونی بے کتاب اللہ اور سنتی رسول اللہ. اللہ دا قرآن پڑھ دیو, پاک نبی دا فرمان پڑھ دیو, میں تہاڈی گل من جاواں گا. رہا مارا دا سوال, سانو کوڑے نہیں ہلا سکتے, بم نہیں ہلا سکتے, چھریاں نہیں ہلا سکتی, وڈی تو وڈی طاقت سانو نہیں ہلا سکتی. اسی جدو بھی ہلاں گے ایک کوئی بات, ایتونی بے کتاب اللہ اور سنتی رسول اللہ. اللہ اکبر, اللہ مگر تسی ویکھو حضرت امام احمد ابن حنبل نو کوڑے مارن والے آکھدے نے ایندا کوڑا پیندا سی کنڈ تے, جے او ہاتھی نو پے جاوے تے ہاتھی دے پیر اکھڑ جان. اللہ 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 اللہ. لوگ پوچھتے ہیں جناب تسی آدھے سو الحمدللہ, تسی کوڑا کہا کے آدھے سو جزاک اللہ.
کوڑا کھا کے آدھے سو ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت آدھے نے میں اپنی جان نو کہا ویکھ کوئی چوری کر کے مارا کھاوے, کوئی ڈاکے پا کے مارا کھاوے, مگر تو وہ ہے کہ جنوں اللہ دے دین واسطے رب دے قرآن واسطے ماریا جا رہا ہے. الحمدللہ. تسی آخیا جزاک اللہ, میں مارن والے نو بھی بد دعا نہیں دیتی, میں آخیا تینوں بھی جزاک اللہ. حضرت تسی آخیا سبحان اللہ ماشاء اللہ. فرماندے نے جدوں میں کوڑے کھا رہا سا مینوں اللہ نے فرمایا میرے پیارے احمد ذرا میرے آسماناں ونے بھی ویکھنا. میں جے اتارے کیا بہشت دے پردے درمیان چوں ہٹ گئے. فرمایا جڑا میرے نام پیچھے مار کھاوے میں انہوں یہو جہی بہشت دا مالک کر دینا وا. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اللہ 12:30 بجے میں اپنے علامہ مرحوم رحمت اللہ علیہ دے 9 ہسپتال 4-5 دے قریب پہنچیا. میرے علامہ سوئے ہوئے نے, ڈاکٹر نے اشارہ کیتا بولنا نہیں, میں کھڑا رہا واپس آ گیا. 1:30 بجے دوبارہ گئے, اندر انٹرویو ہو رہا ہے, 10-15-20 بندے قریب قریب کھڑے ہوئے ہیں. میرے علامہ فرما رہے ہیں ساتھیوں لکھ لو نوٹ کر لو, اگر میں زندہ رہا تو واپس آ کر اس سے بھی زیادہ اللہ کے دین کی خدمت کروں گا, اور اگر میں اس رستہ میں انتقال ہو گیا تو میرے ساتھیوں میرے اس مشن کو جاری رکھنا, میرے اس مشن کو ادھورا نہ چھوڑنا. میں نے یہ مشن بڑی محنت سے حاصل کیا ہے, یہ مقام اہل حدیثوں بڑے مشکل سے حاصل کیا ہے. اور میرے علامہ تقریر کرتے ہوئے بارہا فرمایا کرتے تھے اہل حدیثوں مجھ میں لاکھ گناہ ہوں گے, مجھ میں لاکھ کمزوریاں ہوں گی, مگر رب کی قسم میں نے اپنے مسلک سے کبھی بے وفائی نہیں کی, میں نے اپنے مسلک کو کبھی پشت نہیں دکھائی. اور بارہا ایسے مواقع آئے, بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے, اللہ کے فضل سے ہمیشہ میرے علامہ مرحوم نے اپنے اہل حدیث ہونے کے نشان کو ہر وقت اونچا رکھا, اپنی زندگی میں اونچا رکھا, زندگی کے بعد اپنی موت سے بھی اونچا رکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. علامہ کہتے تھے ہسپتال سے جب ان کا سٹریچر نیچے لایا گیا, سٹریچر بدلنے لگے تکلیف ہوتی تھی. کیا کہتے تھے؟ اللہ جی, اللہ جی کہتے تھے تو اس طرح جیسے ہسپتال کا در و دیوار سا اللہ جی کہہ کر کے پکار رہا ہے. اللہ جی مطلب کیا تھا کہ المدد المدد یا خدا یا خدا, اللہ میری مدد فرما. اللہ جی کہتے تھے اور آخری لفظ میں کہ اللہ سے دعا کیجئے, بے شک ہم وہی ہیں جو ہر حال اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں, اللہ کے بغیر اور کسی سے دعا نہیں کرتے, اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں. جب سٹریچر والی گاڑی اندر آ گئی, ہماری گاڑیاں بھی اندر آ گئی, اور آخری دفعہ اپنے علامہ کی جاتے ہوئے جھلک ہم لوگ دیکھ رہے تھے. کوئی کہتا تھا فی حفظ اللہ فی امان اللہ, کوئی آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونک رہا تھا, کوئی ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہا تھا. پچھلی رات کا 3:30 کا سما تھا, رو رو کر کے کوئی کچھ اپنے رب سے کہتا تھا, کوئی کچھ اپنے رب سے کہتا تھا. اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ میرے ساتھ میرے علامہ نے لا دے, میری زندگی میرے علامہ نے لا دے, میری بیکار زندگی اللہ کس کام آئے گی, میرے ساتھ میرے علامہ نے لا دے. ایک پاسوں ایک بدبخت آواز اٹھی کہ جے دی ٹنگ کٹ گئی تو پھر کی کرے گا. میں کیا اپنی ٹنگ دی یہ واسطے کٹھوری بنا دیا گا. پھر آواز آئی کہ ہاتھ کٹ گیا تو کی بنے گا. میں کیا ہاتھ کٹ کر کے یہ نام جوڑ دیا گا. پھر آواز آئی کہ نہ واپس آ سکیا پھر کی کرے گا. میں کیا اپنا سایہ دا سا بنا دیا گا, اپنی جان دے نامے لا دیا گا, ملک دے کونے کونے دے اندر آواز لاواں گا لوگو جینا جینا غیرت مند بندے دا ہے, بے غیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں ہے. میں اپنے نکے نکے معصوم بچیاں نو یزدانی بنا دیا گا, علامہ بنا دیا گا. میں اپنی زندگی دے اندر ان بچیاں نو راہ دس کے جاواں گا کہ جین گے اہل حدیث بن کر کے جین گے, این جھپٹن کے دشمن تے جنہیں علامہ جھپٹیا کردا سی. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ مشن اپنے پایہ تکمیل میں پہنچ کر کے رہے گا. اللہ اکبر.
کچھ لوگ جہاز اندر اپنے علامہ صاحب کی ملاقات واسطے آخری دفعہ گئے. آپ آسمانہ میں منہ کیتے ہوئے سن. آخر سن میرے اللہ مجھ میں لاکھ گناہ ہو گئے مگر قسم ہے تیری ذات کی آج تک تیرے ساتھ شرک نہیں کیا. قسم ہے تیری ذات کی آج تک تیرے نبی کی سنت سے بے وفائی نہیں کی. جب تک زندہ رہوں گا تیری توحید اور تیرے نبی کے پرچم کو بلند کیے رہوں گا. اور اگر زندہ نہ رہ سکا تو اس میرے مشن کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں میں ہمیشہ کے لیے جاری ساری رکھنا. پھر وہی ہوا کہ میری دعائیں قبول نہ ہوئے, میری سستیاں قبول نہ ہوئے. ماں کی دعائیں قبول اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح منظور تھا کہ اللہ اپنے رب کے پاس چلے گئے اور انہیں وہ مرتبہ ملا کہ جنت البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں حضرت امام مالک کی قبر کے ساتھ مائی حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں اللہ نے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کو جگہ عطا فرمائی. آپ روضہ رسول اللہ پر کھڑے ہوئے ہو, باب جبریل کی طرف سے جوئی دیکھیں گے آپ کو سیدنا عثمان کی قبر نظر آئے گی, سیدنا عثمان کی قبر نظر آئے گی, وہاں ساتھ ہی میرے علامہ احسان الہی ظہیر کی قبر نظر آئے گی. قیامت والے دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے اٹھیں گے اور ساتھ حضرت ابو بکر عمر ہاکذا نبعث یوم القیامہ حضور اٹھیں گے, حضرت ابو بکر اٹھیں گے. میرے نبی کی سب سے پہلی نظر پڑے گی حضرت عثمان کے چہرے پر پڑے گی جو خون سے لکھڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے, اور دوسری نظر علامہ احسان الہی ظہیر پر پڑے گی. میرا نبی پوچھے گا عثمان تجھے کیوں ذبح کیا گیا؟ عرض کریں گے یا اللہ تیرے قرآن کی تیرے دین کی عظمت کے لیے. اللہ کے رسول پوچھیں گے علامہ احسان الہی ظہیر سے کہ میرے پیارے امتی تجھے کیوں ذبح کیا گیا؟ یہ کہے گا اللہ ضیاء حکومت نے, جنیجو حکومت نے, نواز شریف حکومت نے ایک بدبختوں کی حکومت کی, مجھے بھی ذبح کیا, میرے ساتھیوں کو ذبح کیا, مگر صرف اس لیے ذبح کیا کہ تیری توحید کی عظمت کے لیے, تیرے نبی کی سنت کی عظمت کے لیے. اللہ اکبر. شک نہیں ہے, شک نہیں ہے, بس بھائی بات سنو, شک نہیں ہے کہ ایک خطیب سنن والوں جنہوں خطیب سنیا سواد ہی علامہ نو سنیا آتا سی, جڑے یزدانی دے بغیر دوسرا نام ہی نہیں سمجھان دے. وہ سامعین دیکھ دے نے کہ خطیب نظر نہیں آتا, ماما بڑھڑیاں ویخ دیا نے کہ پتر ٹھنڈ پان والے نظر نہیں آتے, چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ادھر ادھر ٹول دیا نے کہ یزدانی نظر نہیں آتے, علامہ احسان الہی ظہیر نظر نہیں آتے. اج میں یزدانی صاحب دے گھرے سویرے سویر ہری پور خزارے سفر کر کے پہنچیا. میں دل اندر یہ ہوئی بات سوچتا سا کہ میں دروازہ کھڑکاواں گا تو مینوں کون ملے گا, میں بوا کھڑکاواں گا تو مینوں کون جی آیا آکھے گا, مینوں کون آکھے گا سونے تیرا کی خیال ہے. مگر میں اپنی بدقسمتی نال دروازہ کھڑکا ہی بیٹھا. اگوں ایک بچی جہے ہوٹھاں تے پپڑیاں جمیاں ہوئیاں, جہاں چہرہ مرجھایا ہوا, اپنے ابے نو ڈھونڈنے والا چہرہ, مینوں ویکھ کر کے پوچھدی نے چاچا جی تسی کنوں ملنا ہے؟ جی میں دسا کیفیت کہ میں کنوں ملنا ہے, اللہ کی قسم کلیچا پھٹتا ہے, میں کی دستا میں بیٹا کنوں ملنا ہے, میرے ملن والے بندے تو بڑے دور چلے گئے ہیں. شک نہیں ہے کہ سانو ملن والے نظر نہیں آتے, شک نہیں ہے کہ بچیاں نو ابو نظر نہیں آتے. بچیاں نکیاں نکیاں آ کر کے گڈی کار دے کول کھڑو کر کے کار کھول کر کے اندر ویکھن لگ جاندیاں نے, شاید ابا ساڈے نال رسیا ہوا ہے, ناراض ہوا ہے, گھرے نہیں آندا, کار سے اندر ویکھن لگ جاندیاں نے. مگر میرا نو کی پتا ہے کہ ابا بڑی دور چلیا گیا ہے. خطیب سنن والے سامعین نو خطیب نظر نہیں آندا, نماز پڑھن والے نو امام نظر نہیں آندا, ویراں نو بھرا نظر نہیں آندا, ماواں نو پتر نظر نہیں آندا, بیوہ ماواں بیبیاں نو اپنا شوہر نظر نہیں آندا, چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو ابو نظر نہیں آندا. مگر یہ بھی تے جانو نا اہل حدیثاں نو اپنا قائد نظر نہیں آندا. اللہ اکبر. یاد رکھو جذبات دی رو اندر
اسی پتہ نہیں کی کچھ آکھ جانے ہاں، مگر یاد رکھو فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، وہ اپنے رب کول چلے گئے اور اسی اپنی واری دا انتظار کر رہے ہاں، اور اس انتظار دے اندر ہاں کہ ساڈی واری کدوں آندی ہے۔ میں حکومت نو بارہا جلسے دے اندر یہ بات کہہ چکیا کہ اسی تخلو پہلے خون بھی معاف کرنے ہاں اور 1 لاکھ خون دا نقد نظرانہ این ہاتھ رکھ کر کے دین واسطے تیار ہاں، مگر ساڈی کوئی شرط ہے کہ اس ملک دے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا نظام نافذ کر دیو۔ اللہ دی قسم پہلے خون معاف کرنے ہاں اور 1 لاکھ خون دی تہانوں نئی اجازت دینے ہاں۔ آؤ ذرائع پر نمبر ملا کر کے دیکھو تو ہمیں پتہ چلے کہ اہل حدیث کس عظمت کے مالک ہے۔ یہ قیمتی بات تمہاری دستاویز میں تمہارے لیے کام آئے گی۔ میرے والد محترم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے آخری شاگردوں میں سے تھے، میرے والد محترم علماء دیوبند کے۔ مجھے جب ہم پاکستان آنے لگے میری عمر 10 12 13 سال کی تھی، فرمانے لگے بیٹا چلو میں اپنے استاد محترم مولانا حسین احمد مدنی سے تمہیں بھی ملا لاؤں اور خود بھی ملاؤں۔ ہم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ملنے سے گئے، صبح کا ناشتہ مولانا کے دسترخوان پر کیا، 25-30 آدمی تھے ناشتہ کرنے والے۔ مولانا مدنی ہمیں الوداع کہنے کے لیے ننگے پاؤں باہر تک تشریف لائے۔ میرے ابے سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے بیٹا آج بھی مجھے وہ سرخ نورانی چہرہ، سفید داڑھی، کھدر کی پگڑی آج بھی یاد آتی ہے۔ فرمانے لگے بیٹا تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ملک تو تمہارا بن گیا ہے، اللہ کرے مبارک ہو تم جا رہے ہو، مگر تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ملک بعد میں بنتا ہے، اس کے لیے قانون پہلے تیار کیا جاتا ہے، جماعتیں بعد میں بنائی جاتی ہے، ان کے لیے دستور منشور پہلے تیار کیا جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ قانون کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور ملک تمہارا بنا دیا گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ساری زندگی کہیں تم قانون سے محروم ہی نہ چلے جاؤ۔ یہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہی ہوا کہ آج تک اس ملک میں نہ تو انگریز کا ہی قانون ہے، نہ ہندو کا ہی قانون ہے، نہ ضیاء کا ہی مکمل قانون ہے، اور قرآن و حدیث کا تو نام ہی کیا لینا، وہ تو ویسے ہی مذاق اور مسخری بن کر کے رہ گیا ہے۔ کچھ انگریز کا قانون چلتا ہے، کچھ ہندو کا چلتا ہے، کچھ ضیاء کا چلتا ہے، کچھ جنیجو کا چلتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اسی طرح آئندہ آنے والے حالات میں بھی ہمیں قرآن و حدیث کی کوئی بات جلدی کر کے نظر نہیں آتی، اللہ کی رحمت سے تو کوئی دور نہیں ہے، اور نہ حالات اسی طرح کے نظر آتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہماری قربانیاں، ہم نے جو کچھ آج تک اس ملک کے لیے 47 سے لے کر کے 53 سے لے کر کے پھر 78 سے لے کر کے یہ سلسلہ ہمارا جاری ساری ہے۔ یہ 23 مارچ کا دن اسی طرح یہ تاریخ ہماری جاری ساری ہے، اور میں کہا کرتا ہوں مجھے یہ جان سے پیاری ہے صبح جس کے لیے بہار میرے ستاروں کی انجمن کا لہو، بہار میرے ستاروں کی انجمن کا لہو، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ رات کا بہت سارا حصہ گزر چکا ہے، اور اس وقت عالم یہ ہے کہ نکے نکے معصوم بچے رو رہے ہیں، کچھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ کو زیادہ پچھلی رات اور کیا ہو سکتا ہے، تقریباً 1 دا ٹائم ہونے والا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر ساڈے اس رونے دھونے نو، ساری محنتوں نو، کوششاں کاوشاں نو اپنی رضا واسطے قبول فرما۔ ان حضرت حافظ صاحب دعا فرمان گے اور دعا نالے پاکیزہ مجلس اختتام میں پہنچے گی۔ کل بھی اسی طرح انشاءاللہ ٹھیک موڑ تے یہ پروگرام ہوگا۔ سارے ساتھی محبت پیار نال میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے،
یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے